अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुकर्रम वड़ाइच। गवादर एयरपोर्ट का वर्चुअल इफ्तिताह किया चाइना के वजीर आजम ने, लेकिन एक बहुत बड़ा सवालिया निशान छोड़ गए कि क्या चाइना, पाकिस्तान और ओमान के ताउन से बनने वाला ये एयरपोर्ट वाकईतन ऑपरेशनल भी होने जा रहा है। ये एक बहुत अहम सवाल है, क्योंकि ऐसी एक्टिविटी यहाँ पे क्रिएट करनी पड़ेगी। क्या ऐसी एक्टिविटी क्रिएट की जा सकेगी कि ये ऑपरेशनल भी हो? आपने देखना है कि जो ये रीजन है बलूचिस्तान का, ये बहुत कम आबादी वाला, हालांकि है आबादी लेकिन दूर दूर तक फैली हुई है। दो तीन करीब जो शहर हैं उनके अपने छोटे एयरपोर्ट्स हैं। तो ये देखना होगा कि क्वेटा का खास तौर पे पोटेंशियल ऐसा है आबादी के लिहाज से, तो आबादी तो वो बहुत कम है। क्वेटा का ये पोटेंशियल नहीं कि इतने बड़े एयरपोर्ट को, क्योंकि ये एशिया का प्रोमिनेंट एयरपोर्टों में से एक है। हर किस्म का जहाज यहाँ पे टेक ऑफ करेगा, लैंड करेगा, और एक बेहतरीन जो एयरपोर्ट है, फ्यूचर की तमाम सहूलतों को लेके ये बनाया गया है। तो अब हमने देखना है कि क्वेटा का थोड़ा सा एक कंपैरिजन करें कि क्वेटा पे जो रेगुलर और नॉन रेगुलर मिला के कुछ सालाना 1500 के करीब करीब फ्लाइट्स जो है ना वो आती हैं सालाना। तो आप देखें कि मेरा नहीं ख्याल कि क्वेटा का जो एयरपोर्ट है वो प्रॉफिट में जा रहा होगा। तो ये इतना बड़ा एयरपोर्ट जिसका एक्सपेंस मेरा ख्याल है कुछ 300 से ज्यादा तो वहां पे हम अमला चाहिए होगा, और बहुत बड़ी एक इलाका है, बहुत बड़ा एक खित्ता है, उसको उसने होल्ड करना है। तो रीजनल तो ये बिल्कुल नहीं हो सकेगी। जरूरत इस अमर की है कि बहुत सारी इंटरनेशनल फ्लाइट जो हैं ये यहाँ पे रुके। अच्छा, लेकिन अभी इंफ्रास्ट्रक्चर अब शहर का ऐसा नहीं लगा हुआ, वहां पे एक दो बड़े होटल्स हैं। तो बहुत सारी चीजें अब ये ज़हन में रखनी है कि क्या गवादर एयरपोर्ट का और इस पूरे माहौल का पोटेंशियल ऐसा है कि इसको ऑपरेशनल किया जा सके। उसके लिए बहुत बड़ी एक्टिविटी क्रिएट करनी पड़ेगी। ये मैं बात रिपीट करने लगा हूं। तो रेपिटेशन में जब ये बात आ रही है तो हुकूमत को आप देख लें कि कंफ्यूज है। पोर्ट जब तक प्रॉपर ऑपरेशनल नहीं होगी, एक्टिविटी शुरू नहीं होगी। एक बात, रियल एस्टेट वहां पे दूसरा बड़ा अहम है। रियल एस्टेट जब तक नहीं शुरू हो सकेगा, एक्टिविटी शुरू नहीं हो सकेगी। तीसरी और इससे भी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है इंडस्ट्री का लगना। गवादर जो है वो बड़ी ही आइडियल जगह है पाकिस्तान में इंडस्ट्री लगवाने के लिए, लेकिन हम है कि मेरा ख्याल है एक अरसे से इस कंफ्यूजन से, गवर्नमेंट इस कंफ्यूजन से ही नहीं निकल रही। अमेरिका का प्रेशर है और वो प्रेशर बहुत सारे मुल्कों पे है, लेकिन लोग, हुकूमतें प्रेशर लेती हैं। वो प्रेशर क्या है कि ईरान से हम गैस और बिजली, इंडस्ट्री लगाने के लिए दो बेसिक चीजें हैं, गैस और बिजली। वो ईरान ने पाकिस्तान के बॉर्डर तक अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिछा के रखा हुआ है, वो मैं अपनी आंखों से देख के आया। तो जरूरत क्या है कि पाकिस्तान अपना, और जो कि बड़ा मेरा ख्याल है 60 किलोमीटर का एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो बड़े आसानी से लग सकता है और विद इन 6 मंथ्स वो ऑपरेशनल भी हो सकता है। तो ऐसे अब बड़े फैसले पाकिस्तान को करना होंगे, क्योंकि इसमें एक लॉजिक भी है कि जो ईरान है वो इंटरनेशनल कोर्ट में इसको लेके जा रहा है। उसने कई दफा कहा है, और फिर जाहिर है इंटरनेशनल कोर्ट में हम डिफॉल्टर होंगे और ये हमारे खिलाफ ही फैसला हो जाएगा, और फिर हमें उसका बहुत बड़ा फाइन भी देना होगा। तो इसको लॉजिक को लेके भी अमेरिका को समझाया जा सकता है कि हमें एक बहुत बड़े फाइन का सामना करना पड़ेगा। फिर जैसा कि रियल एस्टेट का है, इससे पहले हमने देख चुके कि रियल एस्टेट जब चल रही हो गवादर की, तो वहां पे बहुत बड़ी एक्टिविटी शुरू हो जाती है। तो ये वो स्टेप्स हैं जो गवर्नमेंट को अब लेने होंगे इस रीजन को, इस एरिया को। कहें कि जी आपने उसकी रौनक को, फिर मैं बहुत बड़ी चीज जानता, गेटिंग वन थिंग, वो तो बड़ा टूरिज्म। आपको मैं बताता चलूं कि गवादर खूबसूरत तरीन साहिल है, इतने खूबसूरत बीचेस हैं, इतनी खूबसूरत समंदर है, डीप सी अपना कलर बदल रहा है, और वहां पे आप बेशुमार एक्टिविटीज खड़ी कर सकते हैं, बेशुमार एक्टिविटीज लगा सकते हैं। लेकिन जरूरत इस समर की है कि लॉ एंड ऑर्डर वहां पे ठीक किया जाए, सिक्योरिटी को, जो कि, और बलूचिस्तान ओवरऑल जो है इसके मामलात को, इसके इश्यूज को एक गवर्नमेंट एड्रेस करे। और चाइना को खास तौर पे, और जो उनके एम्प्लॉइज आते हैं, जो उनके
آتے ہیں چائنیز نیشنل جن کو سیکورٹی تھریٹ بہت زیادہ ہوتا ہے، ان کی سیکورٹی کو، ان کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے. تو ایسے کئی ڈیئرنگ سٹیپس ہیں، ایسے کئی اہم سٹیپس ہیں جو کہ اب گورنمنٹ کو لینے ہیں. سی پیک 2 چونکہ اب ایکٹیو ہونا ہے، تو سی پیک 2 کو ایکٹیو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ گورنمنٹ اب بہت ڈیئرنگ اپنے کوئی فیصلے لے. اس کے بعد ایک بڑی اہم بات، چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہ ریٹائر ہونے جا رہے ہیں کل. 13 ماہ یہ چیف جسٹس رہے سپریم کورٹ کے. ان کے دور میں بہت زیادہ سیاسی ایکٹیویٹیز عدالتوں میں رہی، پی ٹی آئی خاص طور پہ، اور انہوں نے بہت ساری چیزوں کو عدالتوں میں چیلنج کیا، جس میں الیکشن کروانا بھی ایک بہت بڑی چیز تھی کہ پی ٹی آئی کا مطالبہ تھا، اور بھی باتوں کا تھا کہ جی الیکشن کروائے جائیں. تو بہرحال ان کے دور میں کئی اچھے اور کئی فیصلے ایسے جو کنٹرڈکشن میں تھے، الیکشن کروانا، الیکشن کی اناؤنسمنٹ اور الیکشن کروانا، وہ ایک بڑا اہم تھا. پھر ایک اور بڑی اہم چیز انہوں نے کی کہ جو بینچ بنانے کے لیے نارملی پہلے صرف چیف جسٹس فیصلہ کرتے تھے کہ کون سا بینچ بنے گا، کون سے ممبر ہوں گے، لیکن انہوں نے ایک فیصلہ اپنے اختیارات کو کم کرتے ہوئے ایک فیصلہ کیا کہ 3 جو چیف جسٹس میں 2 جسٹس اور بیٹھیں گے اور وہ فیصلہ کریں گے کہ بینچ جو ہے وہ کتنے ممبرز کا اور کون سا بنانا ہے. اس کے علاوہ اور بھی کئی ایسے فیصلے تھے، جنرل پرویز مشرف والا فیصلہ، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا فیصلہ، پی ٹی آئی کے بلے کے نشان والا فیصلہ. ایسے کئی فیصلے تھے جو ان کے دور میں ہوئے، ان میں سے اور کافی فیصلے ہوئے. اور پھر لیکن ان کے دور کی ایک بری چیز جو سب سے زیادہ میں نیگیٹو سمجھتا ہوں، وہ تھی عدلیہ کے ججز جو ہیں ان کے اختلافات کھل کر سامنے آ گئے بہت زیادہ. یہ تو اتنا اوپن ہو گیا کہ یہ کون سا جج ہے، یہ کون سے حلقے کا جج ہے، یہ کون سی پارٹی کا جج ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کا جج ہے، یہ نہیں سم تھنگ لائک وائز. اور پھر ججوں کی بھی آئی کہ جی ہمیں تھریٹ کیا جا رہا ہے. تو اس قسم کے بے شمار ایکٹیویٹی ان کے زمانے میں آئی. تو لیکن اوورال بہرحال 13 ماہ کا ایک ٹینیور نکال کے ایک، آج لوگ تو کئی کچھ کہہ رہے ہیں، پارٹیاں کئی کچھ کہہ رہی ہیں، یوم نجات ہے، پتہ نہیں کیا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بیلنس سا ٹینیور رہا. بٹ ہمارا جو کنسرن ہے، چونکہ ہمارا چینل جو ہے وہ پاکستان کا چینل ہے، ہمارا کنسرن پاکستان کے ایشوز ہیں، تو مجھے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنی جگہ پہ بہت میٹر کرتی ہوں گی، لیکن بہت بڑی چیز جو میٹر کرتی تھی وہ تھی پینڈنگ کیسز. پینڈنگ کیسز ایک ایسا ایشو ہے جو میرا خیال ہے شاید سب سے بڑا ایشو ہے کہ پاکستان میں 24 لاکھ کے قریب جو کیسز ہیں عدالتوں میں وہ پینڈنگ ہے. تو میں کسی بھی چیف جسٹس سے توقع رکھوں گا کہ وہ اس ایشو کو سب سے پہلے ایڈریس کرے. اس کا حل کیا ہے؟ ہم کئی دفعہ حل بھی دے چکے، ایسا نہیں ہے کہ یہ ناممکن ہے اس کا حل، اس کا کوئی حل نہیں ہے، اس کے حل ہیں. اس میں ججوں کی تعداد کو بڑھانا، ایوننگ کورٹس چلانا، میں اب کئی دفعہ کہہ چکے ایک ٹائم ٹینیور رکھ دینا کہ کیسز کا فیصلہ اتنے ٹائم میں ہونا لازم ہے. اور اس کے علاوہ ہم نے کہا تھا کہ آپ کمیٹیز جو ریجنل کمیٹیز بنائیں، آربیٹریشن کمیٹیز بنائیں، یہ ایک بہت بڑا سورس ہو سکتا ہے. آپ ریجنل لیول پہ آربیٹریشن کمیٹیز انڈر دا کورٹ اس کو اتھارٹی دیں تاکہ یہ پینڈنگ کیسز جو ہیں ان کا علاج ہو، جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اس وقت کہ بے شمار کیسز. اور پتہ نہیں، میں توقع کر رہا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ اس کو ضرور ایڈریس کریں گے، لیکن بہرحال انفارچونیٹلی وہ ایسا نہیں کر سکے. اب ہم آنے والے جو چیف جسٹس ہیں آفریدی صاحب، ان سے توقع کریں گے کہ وہ اس قسم کے کوئی ڈیئرنگ جو ہے وہ سٹیپس لیں اور جو پینڈنگ کیسز ہے اس مسئلے کو حل کیا جا سکے. اس کے بعد ایک اور اہم بات، ہم مبارکباد دے چکے پی ٹی آئی کو اور پارٹی کو کہ جی بشرا بی بی جو ہیں وہ رہا ہو گئی کل. اور آج اور اچھی خبر کہ عمران خان صاحب کی جو بہنیں ہیں ان کو بھی بیل آؤٹ کر دیا گیا، ان کو بھی بیل مل گئی ہے، ان کو بھی رہا کر دیا گیا ہے. تو یہ بڑی اچھی خبر ہے. لیکن بشرا بی بی کا بنی گالا یا
زمان پاک میں جانے کی بجائے پشاور جانا آج یہ سب سے اہم ایشو ہے. بہت سارے لوگوں نے مختلف باتیں کی اس پہ. ہم سمجھتے تھے, ہمارا یہ خیال تھا کہ اگر بشرا بی بی زمان پاک آتی تو پارٹی کو اس کا فائدہ ہوتا. اب یہ فیصلہ میں سمجھتا ہوں ایک عجیب و غریب فیصلہ ہے ان کا پشاور جانا. وہ کس سے, عدالتوں سے تو ان کو بیل آؤٹ کر دیا گیا. اب کس چیز سے خطرہ تھا؟ وہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی کہ ڈیل ہوئی ہے, جو بھی ہے, مجھے I'm not concerned with that. لیکن میرا ایک کنسرن ضرور ہے کہ یہ فیصلہ کیوں کیا گیا, پی ٹی آئی کو ایسا فیصلہ, یا عمران خان صاحب کو ایسا فیصلہ کیوں کرنا پڑا کہ جو انہوں نے, مطلب یہ بڑی کانفیڈینشیل تھی. یہاں سے جب نکلے ہیں تو پتہ چل رہا تھا جی کہ وہ لاہور زمان پاک کے لیے نکل رہی, لیکن الٹیمیٹلی پتہ چلا جی کہ نہیں, وہ تو پشاور جا رہی ہیں. اب پشاور جانے کا میں بڑی شورٹی سے ایک بات بتا رہا ہوں کہ اس سے پارٹی کو نقصان ہوگا. یہ بڑی پکی بات ہے. اگر وہ لاہور آتی تو سب سے زیادہ فائدہ ہوتا, اسلام آباد رہتی تو بھی ٹھیک تھا, لیکن پشاور جانے کا فیصلہ, یہ مجھے نہیں پتا کس کا فیصلہ تھا, یہ پارٹی کے لیے, پی ٹی آئی کے لیے ایک نقصان دہ فیصلہ ثابت ہوگا. یہ آپ دیکھ لیجئے گا, یہ میں بڑی شورٹی سے کہتا ہوں. لیکن بہرحال ہمیں پازیٹیو نوٹ پہ رہنا ہے, ہم نے پاکستان کے لیے اچھا سوچنا ہے, ہم نے اس ملک کو آگے بڑھانا ہے, اور اس کے لیے ہمیں سب کو دعا بھی کرنی چاہیے, اپنے حصے کا رول بھی پلے کرنا چاہیے. چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے, لائک کیجئے, شیئر ضرور کیجئے, اور کمنٹ باکس میں اپنی آراء ضرور دیجئے گا. پاکستان زندہ باد.